نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی محترم اہل سنت و جماعت کے عظیم سکالر و محقق و استاذ علامہ پروفیسر جی اے حق صاحب، دربار عالیہ گولرا شریف کے خاص الخاص سجادہ نشینوں کے ساتھی، صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ ظہیر الدین صاحب معظمی چشتی سیالوی، حضرت مولانا صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب، دیگر تمام علماء، خطباء، حاضرین، میں بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی ترتیب کے اور بغیر کسی سیاق و سباق کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سنیں گے بھی اور آپ ان کو پھر ملحوظ بھی رکھیں گے، پیش نظر بھی رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو میں عزیزم حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن نعیمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ختم نبوت کا کام شروع کیا ہے، ایک شاندار کتاب بھی لکھی ہے، اور 7 ستمبر کو یہ وہ دن ہے جس دن قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد الرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی کہ مرزائی قادیانی ہوں یا لاہوری، مرزے کو نبی مانتے ہوں یا مجدد مانتے ہوں یا مسلمان مانتے ہوں، نبی نہ بھی مانتے ہوں، جو اس کو مجدد مانتے ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اور دو چار ہی ہوں گے جنہوں نے اس کی حمایت نہ کی ہوگی، باقی پوری قومی اسمبلی نے اس کی حمایت کی، ووٹ دیا۔ اس میں مولانا مفتی محمود صاحب بھی تھے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ جب مرزا ناصر جو اس وقت ان کا خلیفہ سوم تھا، ربا سے آیا بڑی شان و شوکت کے ساتھ سینکڑوں گاڑیوں کے جلوس میں، تو اس نے اسمبلی میں اپنا موقع پیش کیا، تقریر کی۔ اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا معنی ہم وہی لیتے ہیں جو علماء دیوبند نے لیا ہے، آپ نبوت کے مرتبے ختم کرنے والے ہیں۔ مرزا قادیان کب کہتا ہے کہ میں نے نبوت کے مرتبے ختم کیے؟ وہ تو کہتا ہے میں ذلی بروزی ہوں،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں مجھے نبوت مل گئی ہے، تو جو علماء دیوبند نے تشریحات کی ہیں تحذیر الناس میں اور دیگر کتابوں میں، اور یہاں تک بھی ان کے ایک بزرگ اسماعیل دیوی نے لکھا ہے کہ وہ شہنشاہ چاہے تو ایک لمحہ میں کروڑوں پیغمبر پیدا کر دے، تو ان کا مذہب تو یہ ہے کروڑوں پیغمبر اللہ پیدا کر سکتا ہے، تو اگر ایک قادیان میں کر دیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، کیا ہو گیا، وہ تو کروڑوں پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت مفتی محمود صاحب تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئے اسمبلی سے، اس وقت مولانا عبد المصطفیٰ ازہری آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ہر اس شخص کو کافر کہتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی ٹھہراتا ہو کہ بعثت کو۔ نبوت علماء حق اہل سنت و جماعت، اس وقت مسئلہ جو ہے نا، ایک سنی عالم دین نے اسمبلی میں اس پر منہ بند کر دیے سب کے، فیصلہ یعنی مرزا عبد المصطفیٰ الازہری نے دیا اور قرارداد مولانا شاہ نورانی نے پیش کی۔ آج یہ مفتی صاحب وہ دن منا رہے ہیں، اب یہ مفتی صاحب یہ چاہتے ہیں، میں بھی ان کا ہم خیال ہوں، اب تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خیبر فتح ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد مکہ شریف بھی فتح ہونا چاہیے، جی آگے فتوحات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خیبر فتح ہو گیا تو اب فتوحات کی تکمیل ہو گئی، ابھی تکمیل نہیں ہوئی۔ 7 ستمبر کو جو فیصلہ ہوا اس کو آگے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک اور پیش رفت ہوئی، امتناع قادیانیت آرڈیننس، وہ آپ نے شائع کیا کہ نہیں کیا ابھی تک؟ کر دیا ہے، موجود ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ ذرا نکالیں اس کو۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے وہ بعد میں آئین کا حصہ بھی بن گیا، تو یہ جو امتناع قادیانیت ہے وہ یہ ہے کہ نہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ قادیانی حج پر جا سکتے ہیں، نہ قادیانی قربانی دے سکتے ہیں، نہ قادیانی مسجد کے نام سے اپنا مرکز بنا سکتے ہیں، نہ محراب بنا سکتے ہیں، نہ اذان پڑھ سکتے ہیں۔ شاید میں خلاصہ پڑھ سڑیا ہے، میں پڑھ بیٹھا ہوں تو شاید رکھ چھوڑو، ایک کتاب میں نہ لے جاؤں گا۔ قادیانی شاعر اسلام میں سے کوئی اسلام کی علامت اختیار نہیں کر سکتے جس سے ظاہر ہو کہ یہ مسلمان ہے، کوئی بات وہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اب جہاں جہاں پر آپ لوگوں نے حرکت کی، حرکت سے مراد ہے تحریک کی، تحریک سے مراد ہے آواز بلند کی کہ قادیانی خلاف ورزی کر رہے ہیں امتناع قادیانیت آرڈیننس کی، وہاں پر تو وہاں کی انتظامیہ مجبور ہوئی، بہت سی مسجدیں جو ہیں ان کی شیپ انتظامیہ نے تبدیل کرا دی، بہت سی ان کے جو مراکز تھے ان کے مینار جو ہے ختم کرا دیے، محراب ختم کرا دی، اور اذان بند کرا دی ان کی۔ ہمارے میاں صاحب تھے امیر صاحب چک سکندر میں، وہاں پر قربانی بھی بند ہوگی مرزیوں کی، آپ مرزئی قربانی بھی نہیں دے سکتے تھے کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ کافر کیسے اسلام کے شاعر کو اختیار کر سکتا ہے؟
یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے، لیکن ہم کمزور پڑ گئے ہیں، ہم بہت کمزور پڑ گئے ہیں۔ اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے بوڑھے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جس جنگ کی ذکر کر رہے تھے، ذکر جنگ یمامہ کا، اس میں جو صحابہ لنگوٹی کھول چکے تھے، اب ہم نے جنگ نہیں لڑنی، بوڑھے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا اس جنگ میں ہم بھی جائیں گے، یہ ختم نبوت کی جنگ ہے۔ ہمارے تو نوجوانوں نے آواز اٹھانی بند کر دیا نا، آواز ہی کوئی نہیں اٹھانی۔ ایک ہمارے بہت بڑے مولانا ہیں، وہ تو جہاد کی بات ہی نہیں کرتے، جہاد کا ذکر کوئی نہیں کرتے، ہاں جی، ان کے نزدیک جہاد کا ذکر کرنا ہی جو ہے نا یہ بہت خطرناک بات ہے ان کے لیے۔ تو اس وقت بوڑھے صحابہ تیار ہو گئے، واہ واہ سبحان اللہ، اور بہت سے بوڑھے صحابہ اس میں شامل ہوئے۔ 700 حافظ شہید ہو گئے، 700 حافظ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، 700، 1200 شہید ہوئے، ان میں 700 حافظ تھے قرآن پاک کے۔ اور عورتیں شامل ہوئیں، ام عمارہ شامل ہوئیں، خواتین اس میں گئیں، انہوں نے کردار پیش کیا جا کے جنگ یمامہ میں۔ اور ایک نقطہ میں عرض کر دوں، مسیلمہ کذاب کی قوم کو صحابہ کرام نے ریاست اسلامی کا شہری نہیں قرار دیا۔ آج کل کہا جاتا ہے یہ شہری ہیں، ان کو شہریوں کے حقوق حاصل ہیں، لیکن صحابہ نے ان کو شہری قرار نہیں دیا۔ حضرت خالد بن ولید جب عراق میں تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے بہت بڑی فوج آئی ایرانیوں کی، اس کے جرنیل کو آپ نے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو، دوسری بات یہ ہے کہ جزیہ دو، ہمارے متحد ہو کر رہو، ہمارے شہری بن جاؤ، چلو متحد ہو کر رہو، ہم تمہاری جان مال کی حفاظت کریں گے۔ تیسری یہ ہے کہ ایسی قوم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ جو شہادت فی سبیل اللہ کو اتنا پسند کرتی ہے جتنا تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو۔ 3 آپشن دیے، خالد بن ولید نے 3 آپشن دیے۔ ایک آپشن یہ تھا اسلام قبول کر لو، دوسرا یہ تھا کہ رہ سکتے ہو تم، آتش پرست ہو، تم رہ سکتے ہو، تم اصلی کافر ہو، تم پہلے سے کافر آ رہے ہو، تم مرتد نہیں ہو اور تم رہ سکتے ہو، لیکن جزیہ بھی دینا پڑے گا، متحد ہو کر بھی رہنا پڑے گا، ہمارے قوانین کا احترام بھی کرنا پڑے گا، اور صاغر بن کر رہنا ہوگا، برابر بن کے نہیں، صاغرون۔ صاغرون کی بات ہمارے علماء نہیں کرتے۔ اب جلم والے میں، فیصل آباد میں ہمارے علماء نہیں ہے کہ یہ برابر ہیں، برابر ہیں، برابر ہیں، سب برابر ہی کہتے رہے۔ قرآن کام کریم کہتا ہے یہ صاغرون ہیں، صاغرون ہیں۔ یہ صاغر کہتے ہیں جو بہت ہی پست ہو، چھوٹا ہو، کم درجہ رکھتا ہو، حقوق بھی اس کے محدود ہوں، اختیارات بھی اس کے پاس نہ ہونے کے برابر ہوں، اس کو صاغر کہا جاتا ہے۔ تو تیسرا یہ ہے کہ لڑائی کے لیے تیار ہو۔ بیٹا میری گل سنو، پترو میری گل سنو، میرے متوجہ ہو، ادھر سارے متوجہ ہو جی سامنے۔ بہنا جے تے گل سننی پوے دی، نہیں بہنا تے باہر بہ جاؤ کدھر، ایتھے نہیں میں تمہیں بہن دینا جے تسی گلاں کرنیاں نے تے میں تھوڑی جی گلاں کرنیاں ضروری، لمبیاں گلاں کوئی نہیں میریاں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت خالد بن ولید نے اور دیگر اسلام کے بڑوں نے، تمام صحابہ نے اس بات پر اجماع کیا کہ مرتد جو ہے نا وہ اسلامی ریاست میں نہیں رہ سکتے،
چاہے وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے مرتد ہوں، چاہے وہ دین اسلام کی مدت ختم ہو گئی ہے یہ ارتداد کرنے والے مرتد ہوں، اور چاہے کسی شخص کو حضور نبی کریم کے بعد اب وہ نبی مان لیں، کوئی بھی مرتد ہو وہ نہیں رہ سکتا اسلامی اسٹیٹ میں۔ آج ہمارے ملک میں قادیانیوں کو پورے حقوق دیے گئے ہیں، بلکہ مشرف دور میں ان کو تمام محکموں میں کلیدی پوسٹوں پر فائز کر دیا گیا، اور مسلسل اداروں پر قبضہ ان کا، اور عدلیہ میں ان کا بہت ہولڈ ہے، کنٹرول ہے قادیانیوں کا، اور پولیس تک، تعلیم کے محکموں تک قادیانی مسلمان بن کے گھسے ہوئے ہیں۔ اب مفتی نعیمی صاحب نوجوان آدمی ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ فرشتے تیار کریں کہ فوج میں کون کون قادیانی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں کون کون قادیانی ہے، محکمہ تعلیم میں کون کون قادیانی ہے، سپریم کورٹ میں کون کون قادیانی ہے، اور میں ان کی قسمیں بھی بتاتا ہوں آپ کو، ان کی قسمیں کون کون سی ہیں قادیانیوں کی۔ تو اس وقت یہ ایک کمی رہ گئی، پتہ نہیں کیسے حالات تھے، میں کمزوری نہیں کہتا، کمی رہ گئی کہ ان کو مرتد قرار دینا چاہیے تھا۔ جو صحابہ نے فیصلہ کیا کہ یہ مرتد ہیں، مسلمہ کو نبی ماننے والے، یہ مرتد ہیں اور یہ نہیں رہ سکتے پاکستان میں، یا واپس آئیں یا پھر ان کی گردنیں قلم کی جائیں۔ اس وقت یہ کمی رہ گئی۔ بہرحال وہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت تھی، یہ نہ کہیں کہ وہ کچھ نہیں تھا، وہ بہت بڑی پیش رفت تھی۔ قادیانی اس وقت فوج پر قابض ہو چکے تھے، ان کے جرنیل اکثریت میں تھے، مارشل لا کہا کہ بھٹو کی حکومت ختم کر کے قادیانی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان حالات میں ہمارے علماء نے جو کیا وہ اس وقت وہ ان کا عظیم کارنامہ ہے۔ اب اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ غفاری صاحب یہ مرتد ہیں، قادیانی مرتد، قادیانی مرتد ہیں۔ مرتد جو ہوتا ہے نا وہ اسلامی ریاست میں نہیں رہ سکتا۔ ہمارے وزیر اعظم نے بھی بسم اللہ علیہ السلام اگے تشریف لاؤ تھے، ہمارے وزیر اعظم نے جو بورے والا میں تقریر کیا ہے، جڑا والا میں، اس نے کہا جی قادیانی جو ہوں بھی ہوں، آمدی کا لفظ بولا ہے۔ آمدی کون کہتا ہے ان کو؟ جس میں کوئی گڑبڑ ہو، جس میں کوئی بیماری موجود ہو، وہ آمدی کہتا ہے۔ جو صحیح مسلمان ہوں نا وہ ان کو مرزائی کہتا ہے، قادیانی کہتا ہے، دجال قادیانی کی امت کہتا ہے ان کو۔ تو انٹیلیجنس بیٹھی ہوئی ہے، تو وزیر اعظم کو کہیں جی اپنی اصلاح کرو، ان کو آمدی نہیں کہنا آج کے بعد، ورنہ ہم احتجاج کریں گے۔ خبردار ان کو کوئی آمدی کہے، یہ آمدی نہیں ہے، یہ دجال قادیانی کے پیروکار ہیں، آمدی نہیں ہے یہ۔ تو دو آپشن دیے، یا تو مسلمان ہو جاؤ واپس آ جاؤ، یا قتال کرو، تیسرا کوئی نہیں۔ اگر تیسرا ہے تو مجھے علماء دکھائیں، صحابہ نے کوئی تیسرا آپشن دیا ہو، تم رہ سکتے ہو، تم مسلمہ کذاب کو بھی نبی مانو، اور تم ابو بکر صدیق کی ریاست میں رہ سکتے ہو، صحابہ کی ریاست میں رہ سکتے ہو، اسلام کی ریاست میں رہ سکتے ہو۔ اب یہ ہمارے پاکستان میں رکھا گیا ہے ان کو، سعودیہ میں ان پر پابندی ہے اور کئی ممالک میں ان پر پابندی ہے۔ ہمارے پاکستان میں ان کو باقاعدہ شہریت کے حقوق دیے گئے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے برابر۔ اب میں اگلی بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزائیوں کی کئی قسمیں ہیں، اور یہ
شدید نقصان پہنچا رہے ہیں اسلام کو. شدید نقصان اس طرح، ہمارے سروس موڑ میں ایک لڑکا مرانیشی پڑھتا تھا، وہ مرزائی بن کے نا جرمن چلا گیا، مرزائی بن کے، اور جرمن بن کے جا کے وہ عیسائی بن گیا. اب وہ ٹیلی فون کرتا ہے کہ جو قرآن کو جلائے گا نا میں اس کو ویزا بھی دوں گا، میرے پاس ویزے ہیں، میں اس کو فلیٹ بھی دلواؤں گا، شادی بھی کراؤں گا، جو مانگے گا وہ اس کو دوں گا جو قرآن کو آگ لگائے. جڑم والے میں اس نے آگ لگوائی ہے، ہماری ایجنسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. آپ لوگ 20-20 لاکھ تو دے کے آگے، آپ کو پتہ نہیں قرآن کو کس نے آگ لگوائی ہے. یہ قرآن کو آگ لگوانے سے چند دن پہلے اس نے کہا جی کہ میں اب پاکستان میں قرآن کو آگ لگواؤں گا. پرچہ بھی اس کے خلاف ہم نے رجسٹر کرایا ہے 295C کے تحت، لیکن ابھی تک اس کے وارنٹ نہیں بھیجے گئے. وارنٹ بھیج کے گرفتار کر سکتے ہیں اس کو جرمن سے بھی. بنیادی طور پر وہ پاکستانی ہے، خبیث شیطان. تو ہمارے لوگ جو ہیں یہ صرف تنخواہیں لیتے ہیں انٹیلیجنس کے، کام کوئی نہیں کرتے. ان کی غرض صرف تنخواہ لینا ہے یا سہولتیں حاصل کرنا یا کسی کو بلیک میل کرنا. یہ لوگ اخلاص کے ساتھ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے. اگر یہ کر رہے ہوتے تو آج مرزا جیل میں جو ہے آزاد ہوتا، جیلم کے اندر وہ غوث پاک کو گالیاں نکال رہا ہوتا، وہ داتا صاحب کو گالیاں نکال رہا ہوتا، وہ خواجہ اجمیر کو گالیاں نکال رہا ہوتا. یا ہم بیدار ہوتے جو غوث پاک کے مرید ہیں، یا جو خواجہ اجمیر کے مرید ہیں، جو خواجہ نقشبند کے مرید ہیں. نہ ہم جاگ رہے ہیں، نہ ہماری ایجنسیاں جاگ رہی ہیں. اور وہ شخص کہتا ہے یہ سب مشرک ہوئے ہیں، میں مسلمانوں کو ان سے آزاد کرانا چاہتا ہوں. یہ سب مشرک تھے. اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے قرآن کا نبی اور بابوں کا نبی اور. غوث پاک کو بابا کہتا ہے حضرت صاحب، خواجہ اجمیر کو بابا کہتا ہے، بالکل اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. خواجہ نقشبند کو، شاہ بخارا کو وہ کہتا ہے بابا. غوث پاک کو بابوں کا بابا کہتا ہے. بس داتا صاحب کو بابا کہتا ہے. داتا صاحب کو برا بلا اور جھوٹا کہتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو برا بلا اور جھوٹا کہتا ہے. کرامتوں کا مذاق اڑاتا ہے، حالانکہ کرامتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک اللہ کے بندے نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں وہ تخت بلقیس صنائے یمن سے آپ کے پاس لاتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے، یا ادھر سے ادھر آنکھ لے جانے سے پہلے پہلے. یہ بھی ایک معنی ہوتا ہے ارتداد طرف کا. تو قرآن پاک میں حضرت مریم کی کرامتیں موجود نہیں ہیں، اور بھی کرامتیں موجود ہیں. حدیث پاک میں بھی کرامتیں موجود ہیں. صحابہ کرام کی کرامتیں موجود ہیں. مولا علی کی کرامتیں موجود ہیں. حضرت عمر فاروق کی کرامتیں موجود ہیں، اور صحابہ کی کرامتیں موجود ہیں. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ جب حضور نے شاہ ابشا کا جنازہ پڑھایا تو کہتے ہیں قسم بخدا ہم بھی اس کا جنازہ دیکھ رہے تھے. ابشا میں پڑی ہوئی تھی میت. مسجد غمامہ جس کو آپ کہتے ہیں آج کل مسجد مصلی جو ہے، اس میں حضور جنازہ پڑھا رہے تھے. یہ اس وقت جنازہ گاہ تھی. تو کہتے ہیں خدا کی قسم ہم مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر شاہ ابشا کو دیکھ رہے تھے. وہ غائبانہ نہیں تھا، وہ جنازۃ الحاضر تھا. حضور بھی حاضر و ناظر، آپ بھی دیکھ رہے تھے. حضور نے صحابہ کو بھی دکھا دیا. اب میں آخری باتیں کہنے والا ہوں آپ سے. یہ قادیانی بظاہر پردے کو مانتے ہیں، بظاہر نمازوں کو مانتے ہیں، بظاہر یہ اسلام کی ساری باتوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم ہی اصل مسلمان ہیں. لیکن میں نے جو دیکھا ہے ان کو، یہ کھلے اسلام کے دشمن ہیں. پورے اسلام کے، صرف ختم نبوت کے نہیں، یا صرف جہاد کے یہ انکاری ہوں. جہاد کے تو اب ہم بھی انکاری ہو گئے ہیں. مرزے نے کہا چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، اب حرام ہے دین کے لیے جنگوں کے تال. حضرت صاحب اسی کتنے جہاد بیان کرنے ہیں.
اسی کتنے بیان کرنے ہیں جہاد جہاں فرض ہے فوج دے. جہاد کی گل کری تو آدھے جی فوج کا کام ہے. وہ فوج کا ہی کام ہے لیکن بیان تو کرو نہ مرو. اینا تو کام کرو جہاد بیان تو کرو نا کہ کشمیر میں جہاں ظلم ہو رہا ہے جہاد فرض ہے پاکستان کی حکومت تے فوج تے. ارباں دے جہاد فرض ہے فلسطینیاں دی آزادی واسطے اور مسجد اقصی دی آزادی واسطے. مرو تو صحیح نا بیان تو کرو نا. مسجد تساں بیان کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. تھوڑے سے جرم ہو گیا جہاد بیان کرنا. تو میں نے ان کو جو دیکھا میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں. نمبر 1, جب چک سکندر میں یہ واقعہ ہوا انہوں نے احمد خان کو شہید کیا مرزائیوں نے. پرامن تھا سارا گاؤں. 70 گھر مرزائیوں کے تھے. اس وقت پھر مسلمانوں کو غیرت آئی. مسلمانوں نے ان کے کچھ بندے مار دیے, باصرے جہنم کیے اور ان کو گھروں سے نکال دیے. 70 گھر تھے ان کے مرزائیوں کے. ربا چلے گئے, وہاں پر ان کی خیمہ بستی لگ گئی. مجھے اس وقت نہ کچھ ہفتوں کے بعد مجھے گرفتار کر لیا گیا, میاں والی جیل میں رکھا گیا مجھے. جب میں رہا ہو کے آیا نا تو مجھے بتایا گیا کہ UN سے ایک ٹیم آ رہی ہے چک سکندر گاؤں میں دیکھنے کے لیے واقعات کیا ہوئے کیوں ہوئے. تو لوگوں نے کہا آپ بھی آ جائیں, آپ ان سے کوئی بات تو کر لیں گے نا. ہمیں سے شاید پولیس بات نہ کرنے دے ہمیں کسی سے. ہم صورتحال ہمیں اجازت ہی نہ ہو بتانے کی. واقعی ایسے ہوا. میں نے جا کے دیکھا پولیس سب لوگوں کو روک رہی تھی اور وہ لوگ رپورٹیں لکھ رہے تھے مرزائیوں سے سن کر جھوٹی رپورٹیں. ان میں ایک ڈاکٹر مبشر تھا اسلام آباد کا, کٹر قادیانی, وہ UN کی ٹیم میں موجود تھا. میں نے خود دیکھا. ہاں جی, یعنی جہاں کہیں بھی کوئی بات ہوتی ہے اسلام کی, اسلام کے خلاف کیوں کرتا ہے, تو جو اسلام کے خلاف کرتا ہے یہ قادیانی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. نمبر 2, جب یہ گوجرانوالا میں سلامت مسیر اور وغیرہ وغیرہ جو تھے انہوں نے گالیاں لکھی نا دیوار پر تو گرفتار ہوئے. سیشن کورٹ نے ان کو سزائے موت دے دی. ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی. ہم روزانہ اس وقت میں نا نیا جماعت اہل سنت کا جنرل سیکرٹری بنا تھا. ہم داتا صاحب سے جلوس نکالتے تھے, ہائی کورٹ جاتے تھے روزانہ. تو اس وقت بہت سی گواہیاں آئیں کہ قادیانی ان عیسائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے حضور کو گالیاں دی, ننگی گالیاں. اب یہ جو آسیہ ہے, آسیہ ملونہ, اس سے پہلے غازی ممتاز صاحب کو جو سزا ہوئی, یہ سلیم کھوسا کون ہے؟ یہ قادیانیوں کا داماد ہے, چیف جسٹس سابق. یہ قادیانیوں کا داماد ہے. نہیں ہے تو ہمیں اس کی تصحیح کرائے ذرا. یہ قادیانیوں کا داماد ہے سلیم کھوسا, چیف جسٹس سابق. اس نے غازی ممتاز کے خلاف فیصلہ لیا. یہ بھی قادیانیت پیچھے تھی غازی ممتاز کو سزائے موت دینے میں. اب پھر آسیہ ملونہ جس نے حضور کو گالیاں دیں گرفتار ہوئی, اعتراف جرم کیا اس کے شوہر نے بھی, اور جرگے کے اندر عیسائیوں نے بھی کہا جی اس سے غلطی ہوئی ہے معافی مل جائے. پولیس نے یہ ساری گواہیاں نوٹ کی اور ضلعی کورٹ نے جو دہشت گردی کی تھی ننکانہ صاحب کی اس نے سزائے موت دی. پھر ہائی کورٹ نے اس سزا کو باہر رکھا. پھر کئی سال وہ رہی. پھر یہ مرزائی آئے نا جب, تو پھر یہ مسئلہ جو ہے نا کورٹ میں لے گئے. یہی سلیم کھوسا بھی تھا, ثاقب نثار بھی تھا. ثاقب نثار کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مرزائیوں کا بندہ ہے. ہر دوسرا تیسرا جج مرزائیوں کا ہے سپریم کورٹ میں. ہائی کورٹ میں بھی بہت لوگ ہیں مرزائی قادیانی چھپے ہوئے ہیں. اس پر کام کرنے کی مفتی صاحب ضرورت ہے. آپ فرشتے تیار کریں کون قادیانی. اب میں بتاتا ہوں قادیانی کون ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے, قادیانی مانتا ہی نہیں کہ میں قادیانی ہوں. انہوں نے شیعوں سے تقیہ لے لیا ہے. تقیہ یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا. یہ بعض اوقات مرزا پر لعنت بھی بھیج دیتے ہیں. اکثر یہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے پروانے ہیں, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. پھر انہوں نے پناہ لے لی.
کوئی کسی گدی میں جا کے مرید ہو گیا، کوئی کسی گدی میں مرید ہو گیا. ہمارے گجرات میں قادیانی تھے، وہ چکوڑی سے مرید ہو گئے. پہلے میرے پاس آئے، میں نے کہا لکھو قادیانی کافر تھا، مرتد تھا. کہنے لگے کل نبی مانتے تھے آج مرتد لکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہمیں داخل کر لیں لیکن ہم ان کو مرتد نہیں لکھیں گے. میں نے کہا پھر تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، تم نہیں ہو سکتے مسلمان اس طرح. وہاں پر جا کے مسلمان ہو گئے، ان کا اسلام قبول کر لیا گیا. پھر گجرات کے بھی ہمارے خطیب ہیں، انہوں نے بھی ان کا اسلام قبول کر لیا. انہوں نے محفل نعت کی، وہ وہاں پر سارے اکٹھے ہو گئے. یہ تو جی سارے مسلمان نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو اسلام کا. حالانکہ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن مرزے کو ہم کافر نہیں کہتے. کل نبی کہتے تھے آج کافر کہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ چھپے ہوئے ہیں، ظاہر بہت کم ہے مرزئی، اور اس حالت میں انتہائی خوفناک طریقے سے، خطرناک طریقے سے یہ امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کے نقصان پہنچانے کے طریقے یہ ہیں کہ علماء کو برا بھلا کہیں گے، مسلمان بن کے، سنی بن کے، یا دیوبندی بن کے، یا اہل حدیث بن کے. کچھ نے اتنی لمبی داڑیاں رکھ لی ہیں، وہ جماعت الدعوہ میں داخل ہو گئے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ یہ مرزئی ہے. ہاں جی، ایک جنرل پرویز مشرف کے دائیں بائیں ہوتا تھا چک نمبر 9 کا، اس کا بیٹا جو اس نے اتنی لمبی داڑھی رکھی ہے، خود وہ بریلوی بنا ہوا ہے چک نمبر 9 میں، آج کل دروشی پڑھتا ہے بہت زیادہ مسجد میں آ کے. ہاں جی، تو یہ چھپ کر کام کر رہے ہیں. پولیس میں، محکمہ تعلیم میں بہت کم ہے جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مرزئی ہے، مانتے ہی نہیں ہیں. اور ان کی قسمیں کتنی ہیں میں بتاتا ہوں. نمبر 1 جو باپ دادے سے مرزئی ہیں، وہ بڑے بڑے شہروں میں چلے گئے ہیں، ایسی کالونیوں میں، ایسی رہائشی اسکیموں میں چلے گئے ہیں کہ پڑوسی کو پڑوسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نام کیا ہے. ایسی جگہوں پر وہ چلے گئے ہیں. کچھ اسلام آباد میں ان کے علاقے ہیں جہاں پر رہتے ہی قادیانی ہیں، وہاں پر کسی کو گھسنے نہیں دیتے، داخل نہیں ہونے دیتے جب تک کہ کارڈ نہ ہو ان کے پاس، اجازت نامہ نہ ہو، کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا. مجھے معلوم ہے ذاتی طور پر کہ وہاں پر بھی مرزئی رہتے ہیں. تو کچھ تو وہ ہیں جو باپ دادے سے مرزئی ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ظاہر ہیں جو ابھی دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کا لوگوں کو پتہ ہی مرزئی ہیں. جو بڑے شہروں میں چلے گئے ان کا کوئی پتہ نہیں، یا جو بڑے شہروں میں جا کے جن کے بیٹوں نے پڑھا ان کو کوئی پتہ نہیں، جو امریکہ برطانیہ میں پڑھا ان کو بالکل کسی کو کوئی پتہ نہیں. یہ پہلی قسم ہے مرزئیوں کی. دوسرے وہ ہیں کہ مرزئیوں نے لڑکیاں پالی ہوئی ہیں، بڑی بڑی خوبصورت لمبے قد کی، اور اعلیٰ درجے کی ان کو تعلیم دلوائی ہوئی ہے امریکہ برطانیہ وغیرہ سے. ان کو امور خانہ داری کے سارے سلیقے سکھائے ہوئے ہیں. شور کو کیسے ہاتھ پر ڈالنا ہے، غلام بنانا ہے، تابع دار بنانا ہے، یہ سارے طریقے ان کو سکھائے گئے ہیں. وہ خوبصورت عورتیں جو ہیں ان کے نکاح میں دی جاتی ہیں. ہاں جی، اس میں جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں انہوں نے بھی وہ مرزین سے شادی کی ہے، لوگ کہتے ہیں، فوج کے بندے کہتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ہاں جی، جنرل فیض کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس نے دوسری شادی کی، وہ قادیانیوں میں کی. جو پورے ملک کی تقدیری جس کے ہاتھ میں اسٹیبلشمنٹ نے دے دی ہوئی تھی. اور پرویز مشرف تو پکا قادیانی تھا، وہ کہتا ہے میں بریلوی ہوں، میں بیٹے کو میں محک ولی کراتا ہوں. اس کی بی بی صاحبہ سے لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا میں تو احمدی ہوں. پرویز مشرف سے پوچھا وہ تمہاری بیوی کہتے ہیں میں احمدی ہوں. کہنے لگا کہ میرا آپ کو پتہ ہے کمال اتاترک کا میں پیروکار ہوں. کمال اتاترک کا نظریہ جو ہے اس میں یہ ہے بیوی احمدی ہو سکتی ہے، اس کا شوہر مسلمان ہو سکتا ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. تو میں تو بریلوی ہوں. تھا مرزئی، اس لیے اس کا جنازہ نہیں کراچی میں پڑھا گیا، دکھایا نہیں گیا ٹی وی پر، پڑھا ہی نہیں کسی نے. چند مرزئیوں نے پڑھا اس کا جنازہ. کسی کوئی عالم دین سنیوں کا، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوا. سب کو پتہ تھا یہ مرزئی ہے، جنازہ اس کا نہیں ہوا. تو پہلی قسم تو جو باپ دادے سے مرزئی ہیں. دوسرے وہ جو جوائی بن گئے، یہ بہت ہیں.
اب ہر کلاس ون افسر جو ہے اس کو یہ رشتہ پیش کرتے ہیں. کوئی ہے جو بچ جائے, جو اپنی برادری میں کہیں کر لے, اس کو کہتے ہیں یہ تمہاری ترقی کا سبب نہیں بن سکتی, یہ آمدی سے کرو. آمدی کہتے ہیں نا, مزئی سے کرو, مزئی خاتون سے, یہ تمہیں ترقی دلوائے گی, یہ تمہیں اوپر لے جائے گی, یہ تمہیں چیف تک لے جائے گی. تو پھر لالچ دے کے افسران کو لڑکیاں پیش کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں. اور یہ سلیم کھوسا جو چیف جسٹس ہے, یہ بھی مرزائیوں کا داماد تھا. میں ایک مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں. ان کی فرشتے تیار کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے ختم نبوت کا. اور پھر تیسرے نمبر پر وہ ہیں جو مرزا قادیان کے دور سے رکے لے کر مرزائیوں سے کہ نوکری حاصل کرتے تھے یا ترقی پاتے تھے یا تبادلے کراتے تھے. مرزا قادیان سے لے کر آج تک مرزائیوں کے رکے پر ویزے ملتے ہیں, نوکریاں ملتی ہیں, ترقی ملتی ہے, تحفظ ملتا ہے. اور وہ یہ تیسرے قسم کے مفاد پرست لوگ ہیں جو فارم پر کر دیتے ہیں قادیانیت کا نوکری کے لیے. یہ بہت ہیں, یہ تو ان گنت ہیں جو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے قادیانیوں کا فارم پر کر دیے. جو سروس موڈ والا لڑکا, عمر نام ہے اس کا غالباً, یہ بھی مرزائیوں کا فارم پر کر کے جرمن میں گیا. وہاں پہ جا کر انہوں نے کہا تم نے اس طرح کرو, مرزائیوں نے, تم عیسائی بن جاؤ ذرا, کیونکہ مرزائی بدنام ہوں گے. تم عیسائی بن کے نا تم قرآن کریم کو آگ لگانے کا سلسلہ شروع کرو. یہ جڑا والے میں اسی نے آگ لگوائی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایجنسیوں کو. اب آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, مرزائیت کا فتنہ دن بدن زور پکڑ رہا ہے پوری دنیا میں, اور افریقی ممالک میں یہ بہت پیسہ لگا رہے ہیں. اور بھی کتنی زبانوں میں ان کے ٹی وی کام کر رہے ہیں, اور یہ ظاہر کراتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں, باقی فرقے جو ہیں نا وہ اسلام میں درست نہیں ہیں, وہ تو غلط ہیں, ہم ہی صحیح ہیں. اور پیسہ ان پر انگریز لگا رہا ہے, خود ان کے پاس اب اپنا پیسہ بہت زیادہ ہے. اتنے یہ ترقی پکڑ چکے ہیں کہ 10 سال کے بعد جو سال آتا ہے, مثلا سن 20 گزرا, تو سن 20 کی 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک پوری دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوئے وہ جماعت جیسے ان کی جماعت کے ہوتے ہیں. اب وہ ان کو تعلیم دلاتے ہیں. خوبصورت لڑکیاں جو ہیں وہ سنی افسران کو وہ پیش کرتے ہیں رشتے, پھر ان کو مرزائی بناتے ہیں. عمران خان کی والدہ کون ہے جو میاں والی کے پٹھان کے نکاح میں دے دی گئی؟ ہاں جی, یہ شوکت خانم یا کٹر مرزائن ہے, قادیانی ہے. عمران خان کا نانا جلندھر میں جماعت احمدیہ کا جو ہے وہ امیر ہے. اس کے نانے کا والد جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا صحابی نمبر 15 ہے. یہ ساری باتیں ناقابل تردید ہیں. ہمارے پٹھانوں کو بھی انہوں نے قابو کر لیا, نیازیوں کو بھی انہوں نے قابو کر لیا رشتے دے کر. یہ نمبر 2 مرزائی ہیں جو رشتے لے کر مرزائی ہوئے. اب بہت ہو رہے ہیں. لالچ کا دور ہے, گمراہی کا دور ہے, جائز ناجائز کا تصور ختم ہو چکا ہے. اب تو بے شمار لوگ مرزائی ہو رہے ہیں رشتوں کے لیے, ویزے کے لیے, نوکری کے لیے, فلیٹس مل جائیں گے. ان حالات میں مفتی صاحب بڑا مشکل کام ہے ختم نبوت کا کام کرنا جو آپ نے شروع کیا ہے. اس کے لیے آپ کو جیل میں بھی جانا پڑے گا. آپ کو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. آخری بات جو مرزا جیل میں ہے, سارے سلسلوں کے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ, یہ کس سلسلے کو گالیاں نہیں دیتا مجھے بتاؤ؟ غوث پاک کو نہیں دیتا, یہ خواجہ اجمیر کو نہیں دیتا, کافر کہتا ہے, مشرک کہتا ہے. داتا صاحب کو نہیں دیتا, خواجہ نقشبند کو نہیں دیتا, حضرت مجدد الفسانی, کس سلسلے کے بزرگ کو یہ کافر نہیں کہتا, مشرک نہیں کہتا؟ پھر صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ سے لے کر حضرت عائشہ صدیقہ تک, حضرت زبیر تک, حضرت طلحہ تک, سب کو برا بلا کہتا ہے. اس کی تقریر سنیں جو شہادت عثمان غنی کے عنوان سے نیٹ پر موجود ہے.
کسی صحابی کو نہیں چھوڑتا. پھر حضور کے بارے میں کہتا ہے جی کل کا چھوکرا. یہودیوں نے کہا، حالانکہ یہودیوں نے کوئی ایسا لفظ نہیں کہا. ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کل کا چھوکرا کہا، سمینا فتن کا ترجمہ کرتے ہوئے. پھر اس نے کہا توحید بیان ہوگی تو پیغمبر فرشتہ بزرگ شاہی کوئی نہیں. یار کوئی آدمی پیغمبر کے بارے میں کہے پیغمبر شاہی کو نہیں، محمد رسول اللہ شاہی کو نہیں، ابراہیم خلیل اللہ شاہی کو نہیں، عیسیٰ کلمۃ اللہ شاہی کوئی نہیں، وہ مسلمان رہتا ہے، گستاخ رسول نہیں ہے. وہ جو فرشتوں کو نہیں مانتا وہ گستاخ ملائکہ نہیں ہے، کافر نہیں ہے وہ. اس موقع پر ہمارے علماء میں کمزوری دیکھی گئی ہے. مشائخ میں علماء مشائخ اٹھے نہیں، ورنہ آج وہ اندر ہوتا. اب پرسوں کی بات ہے کہ ہائی کورٹ میں ہمارے وکلاء نے ریٹ کر کے فیصلہ کروایا، وہاں سے آرڈر لیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے. ابھی پولیس اس کو گرفتار نہیں کر رہی. یہ پرسوں کا واقعہ، ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو گرفتار کر کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن اس کے اوپر پیرا ہے قادیانیوں کا، پیچھے قادیانی ہے. ہاں جی، ہر ٹیم تھلے قادیانی چھپے ہیں. قادیانی اس ملک پر سارا قبضہ کیے ہوئے ہیں. ان حالات میں ختم نبوت پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں مفتی صاحب کے پیچھے کھڑا ہوں. ہاں جی، مفتی صاحب کام کریں، ہم آپ کے پیچھے ہیں انشاءاللہ تعالی.